السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ایک منفرد اور دلچسپ حقائق پر مبنی سچا واقعہ، جس میں ایک قبیلے والے اپنے ہی ایک قبیلے کی ایک لڑکی پر زنا کی تہمت لگا کر اسے قتل کرنا چاہتے تھے، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے اس لڑکی کو کیسے بے گناہ اور زنا سے پاک ثابت کیا اور قتل ہونے سے بچایا۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ صحابی رسول عمار یاسر بیان کرتے ہیں کہ 17 صفر سوموار کا دن تھا۔ ہم مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا، اے عمار، مجھے اپنی تلوار ذوالفقار لا کر دو۔ مولا علی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں مولا علی علیہ السلام کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار مجھ سے لے کر اپنی جھولی میں رکھ دی اور ارشاد فرمایا، اے عمار، آج میں ایک ایسا فیصلہ کروں گا جسے دیکھ کر اور سن کر مومن کے ایمان میں اور منافق کے نفاق میں اضافہ ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمانے کے بعد عمار کو حکم دیا کہ اے عمار، ذرا مسجد کے باہر جا کر دیکھو یہ کیسا شور و گل ہے۔ عمار یاسر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد کے باہر آئے اور دیکھا کہ ایک اونٹ پر ایک نوجوان لڑکی سوار ہے، 1000 تلوار باز اس کے ارد گرد جمع ہیں، اور ہر ایک نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکال رکھی ہے۔ وہ سب اس لڑکی کے افراد قبیلہ تھے، ان میں سے کچھ لڑکی کے حق میں تھے اور کچھ مخالف تھے، اور لڑکی زار و قطار رو رو کر عرض کر رہی تھی، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے خواہش مندوں کی آخری منزل، اے محتاجوں کے خزانہ، اے مستحکم قوت کے مالک، اے یتیموں کو رزق دینے والے، اے زمانہ قدیم سے دوست و دشمن کے رازق، اے ہر کہنہ ہڈی میں جان ڈالنے والے، اے وہ جو ہر قدیم سے قدیم اور سابق ہے، اے بے سہارا اور بے چاروں کے چارہ گر، اے ہر مظلوم کے داد رس، میں تیرے ولی کے در پہ آئی ہوں، میں تیرے نبی کے خلیفہ برحق کی چوکھٹ پہ آئی ہوں، مجھے سرخرو فرما اور میری مصیبت کو دور فرما۔ جب اس لڑکی کی یہ دعا ختم ہوئی تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے عمار کو حکم دیا کہ ان کو کہو کہ آپ لوگوں کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ عمار یاسر نے ان کو مولا علی علیہ السلام کا حکم سنایا۔ یہ حکم سننے کے بعد لڑکی اونٹ سے نیچے اتری، تمام دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور داخل مسجد کوفہ ہو گئے۔ وہ لڑکی جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کے سامنے آئی، ادب سے دست بستہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے امام المتقین، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ علیہ السلام کے در کو رحمت سمجھ کر حاضر ہوئی ہوں، میری مصیبت کو دور فرمائیں۔ میرے مولا، مجھے یقین کامل ہے آپ علیہ السلام مجھے میری مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام تمام ما کان و ما یکون کے عالم ہیں، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے یا ہوگا، آپ علیہ السلام ان سب باتوں سے واقف ہیں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے عمار یاسر کو حکم دیا، اے عمار، جاؤ اور کوفہ کی ہر گلی کوچہ و بازار میں یہ اعلان کرا دو کہ جس کسی کو بھی رسول اللہ کے بھائی اور اس کے وصی کے وہ کمالات دیکھنے ہو جن سے انہیں اللہ تعالی نے نوازا ہے تو فوراً مسجد میں آ جائے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام ان شام کے رہنے والے آدمیوں کی طرف دیکھ کر اعلان کرنے لگے، او شامیوں، جو کچھ بھی مجھ علی سے پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ اعلان سن کر ایک اس عورت کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک بوڑھا شخص اٹھا جس نے یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، یہ میری لڑکی ہے،
میں شیوخ عرب میں سے ایک ہوں، تمام عرب کے شیوخ میرے اثر و رسوخ کی بدولت اس لڑکی کے خواصت گار تھے، لیکن اس نے میری ناک کاٹ کر رکھ دی ہے، اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے، میں پورے عرب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ جیسے ہی لڑکی کے باپ نے اپنی بات ختم کی تو مولا علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، آخرکار بات کیا ہے؟ معزز سامعین، ایک بات آپ کے ذہن میں بٹھاتا چلوں کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ آخرکار بات کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کم علم یہ سمجھے کہ مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اصل بات جو مولا علی علیہ السلام کو پتہ تھی، لیکن جو وہاں پر موجود لوگ تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسئلہ ہے کیا۔ مسئلہ کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام نے لڑکی کے باپ سے سوال کیا۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے سوال کیا تو لڑکی کے باپ نے عرض کیا، اے میرے مولا، آپ علیہ السلام سے کیا چھپانا، دراصل یہ میری لڑکی کنواری ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کے باوجود یہ حاملہ ہو گئی ہے۔ میرے مولا، شاید آپ علیہ السلام نے میرا نام کبھی سنا ہو، میرا نام کیس ہے اور میری آگ کبھی نہیں بجھی اور میرے پڑوسی کی طرف کسی نے کبھی بھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ ڈوب مروں یا زندہ رہوں۔ آپ علیہ السلام امام برحق ہیں اور خلیفہ سید الانبیاء ہیں، اور ہر امام اپنی امت کے ظاہر و باطن سے واقف و باخبر ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی عظیم سانحہ نہیں، اب آپ ہی میرے مشکل کشا ہیں۔ لڑکی کے باپ کی یہ باتیں سن کر امیر المومنین علی علیہ السلام لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے بی بی، اس مسئلے میں تو بھی کچھ کہنا چاہے گی اور تیرا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد لڑکی نے عرض کیا، میرے مولا، میں نے بھی عرض کیا، میرے باپ نے بھی، کہ آپ علیہ السلام امام امت ہیں اور آپ علیہ السلام ما کان و ما یکون کے عالم ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام میرا ہی بیان لینا چاہتے ہیں تو جہاں تک میرے والد کا یہ کہنا ہے کہ میں کنواری ہوں، بالکل سچ ہے، میں کنواری ہی ہوں، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں حاملہ ہوں تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ میرے مولا، مجھے آپ علیہ السلام کی امامت کی قسم ہے، میں اپنے بلوغ لمحے سے لے کر آج تک کسی بھی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی ہوں۔ لڑکی کی بات سننے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور اپنی تلوار ذوالفقار لے کر منبر پر جلوہ فگن ہوئے اور فرمایا، اب حق آ گیا ہے اور باطل رفو چکر ہو گیا، باطل ہمیشہ بھاگنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے عمار یاسر کو حکم دیا، اے عمار، جلدی سے کوفہ کی دائی کو حاضر کیا جائے۔ کوفہ کی دائی حاضر خدمت ہوئی اور مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس دائی کو حکم دیا، اس لڑکی کو خلوت میں لے جاؤ اور اس کا اچھے سے معائنہ کر کے بتاؤ کہ کیا واقعاً اسے حمل ہے یا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دائی اس لڑکی کو خلوت میں لے گئی اور آدھے گھنٹے کے بعد لڑکی کو واپس لائی اور عرض کیا، میرے مولا، میرے تجربے اور علم کے مطابق یہ لڑکی حاملہ ہے اور اس کی رحم میں بچہ پرورش پا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کنواری اور پاکیزہ بھی ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد مولا علی علیہ السلام لڑکی کے باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو الغضب، تو شام کے فلاں علاقے کی فلاں بستی کا باسی ہے اور اس بستی کا نام اسعار ہے۔ لڑکی کے باپ نے عرض کیا، میرے مولا، آپ علیہ السلام نے بالکل درست فرمایا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے علاقے میں برف باری ہوتی ہے اور پورا سال رہتی ہے؟ لڑکی کے باپ نے عرض کیا، میرے مولا، بالکل برف باری ہوتی ہے
اور پورا سال برف رہتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اسی وقت برف کا ایک ٹکڑا چاہیے۔ بڑے ادب سے لڑکی کے باپ نے عرض کیا میرے مولا ہم اس وقت یہاں کوفہ میں کیسے برف لا سکتے ہیں؟ وہ تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے پگھل کر پانی ہو جائے گی۔ تو اس پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کوفہ سے تمہاری بستی کا کتنا فاصلہ ہے؟ لڑکی کے باپ نے عرض کیا میرے مولا 250 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگوں، اللہ نے جو اپنے ولی اور نائب نبی کو علم و قدرت دی ہے اسے دیکھو۔ عمار یاسر کا بیان ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ فرما کر منبر کوفہ سے سوئے شام ہاتھ بڑھایا۔ جب واپس لائے تو اس میں ایک برف کا ٹکڑا تھا جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کرشمہ و معجزہ دیکھ کر مسجد میں موجود لوگوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور آل محمد پر درود بھیجنے لگے اور زندہ باد یا علی، زندہ باد یا علی کے نعروں سے مسجد گونج اٹھی۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سب خاموشی اختیار کرو، اگر میں علی چاہوں تو برف کا پورا پہاڑ کوفہ لے آؤں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دائی کو حکم دیا یہ برف کا ٹکڑا لے اور اس لڑکی کو بیرون مسجد لے جاؤ، ایک تشت میں برف کا ٹکڑا رکھو اور لڑکی کو اس کے اوپر بٹھاؤ۔ پھر اللہ کا کرشمہ دیکھنا، اس لڑکی کے رحم سے 750 درہم کے وزن کے مطابق جونک برآمد ہوگی۔ بے شک اس کا وزن کر لینا۔ معزز سامعین، میں یہاں آپ کے ذہن میں بٹھاتا چلوں کہ جونک پانی میں رہنے والا ایک خاص قسم کا کیڑا ہے جو جانداروں اور انسانوں کے جسم سے خون چوستا ہے۔ اسے بہت سے لوگ اپنے جسم پر بھی لگاتے ہیں تاکہ وہ ان کا خراب اور فاسد خون چوس لے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دائی اس لڑکی کو بیرون مسجد لے گئی اور جیسے مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا تھا اسی حکم کے مطابق لڑکی کو برف کے ٹکڑے کے اوپر بٹھایا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد لڑکی کے رحم سے جونک تشت میں ٹپک پڑی۔ دائی نے اسے اٹھا کر سب سے پہلے وزن کیا تو وہ 750 درہم کے وزن کے مطابق تھی۔ اس کے بعد دائی مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور لڑکی اور جونک کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے اسے دیکھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد لڑکی کا باپ اور لڑکی مولا علی علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑے اور بوسہ دینے لگے اور عرض کرنے لگے یا علی، آپ علیہ السلام نے ہماری عزت بچا لی، ہم لٹ گئے تھے، تو نے ہمارا تحفظ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لڑکی کے باپ سے فرمایا اے ابو الغضب، میں علی گواہی دیتا ہوں کہ تیری لڑکی پاک دامن ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا۔ لڑکی کے باپ نے عرض کیا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی رحم میں ہوتا ہے آپ اس کے عالم ہیں۔ آپ علیہ السلام دین کے ستون ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری لڑکی 10 برس کی تھی آپ کی بستی کے فلاں طرف ایک تالاب میں گئی، وہاں نہانے کی خاطر تالاب میں داخل ہوئی اور یہ جونک اس کی رحم میں داخل ہو گئی جس کا اسے پتہ نہ چلا اور یہ اس کی رحم میں پرورش پا کر بڑی ہو گئی تھی۔